بھٹی صاحب کیا معاملہ ہے؟ آپ کو تو ظاہر ہے نہیں پتا، ہم میں سے کوئی نہیں موجود تھا، لیکن کچھ ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ کون سے راز ہیں جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ بانٹے ہیں وزیر اعظم نے؟ ڈیفینیٹلی ہوں گے، وہ تو ہوں گے، کیونکہ مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون، مطلب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پیپلز پارٹی ایک لمبے عرصے سے اپوزیشن میں بھی رہے اور پھر اقتدار میں، یعنی پی ڈی ایم 1 میں بھی تھے، پھر اسمبلیوں میں رہے۔ مولانا صاحب بہت پرانے سیاستدان ہیں اور ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن مولانا صاحب نے ایک بات ٹھیک کی جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب ہم تنہائی میں بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی جائیں، تو انہوں نے کہا آفر کی کہ آپ وہ بتائیں، تو پھر انہوں نے ایک بڑا فکرہ بولا کہ اگر میں بتاؤں گا تو بات دور تلک جائے گی۔ یہ جو دور تلک جانے والی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اچھا پوری دنیا میں ایسا ہے کہ سیاستدان جب ریٹائر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو ریٹائر ہونے کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، ریٹائر ہوتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں اور پھر اسمبلی میں آپ بولتے ہیں، ایک دوسرے کی بتاتے ہیں، اور کوئی ظاہر ہے ایک دوسرے پہ کوئی کیچڑ اچھالنا تھوڑی ہے، راز ہے نا، کوئی اس میں سے کچھ چیزیں اچھی بھی ہوں گی، وہ اچھی چیزیں بتانا چاہیے تھی شہباز شریف صاحب کو، اور مولانا صاحب نے ٹھیک کہا کہ آپ بتائیں کون سا راز ہے جو ہم دونوں اکٹھے لے کے پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال مجھے ایک بات کی حیرت ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات دور تلک جائے گی مولانا صاحب کا، اور حالانکہ بڑا لائٹ موڈ میں سارے تھے، لیکن پھر بھی یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک اور دوسرا یہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ جو ہمیشہ گڈ کاپ ہیں مسلم لیگ کے اور ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور میثاق جمہوریت دونوں کر بھی چکے ہیں پیپلز پارٹی اور نون والے 2006-07 میں لندن میں، اور پی ٹی آئی کو آفر بھی کر چکے ہیں، اب تو وہ بھی ہو گیا۔ ہاں، تو انہوں نے اچانک پتہ نہیں کیا بحث چھیڑ دی کہ اگر میری حکومت غیر قانونی ہے تو 2018 کی اگر ہے تو پھر 2024 کی بھی۔ میثاق جمہوریت کی بھی فریش آفر کی ہے خواجہ آصف نے۔ نہیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کرنی ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی نیت ہے، نہ یہ کرنے جوگے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ہے، نہ جن پلوں کے نیچے سے پانی جتنا گزر چکا ہے، جتنی تلخی آ جاتی ہے، جتنی تقسیم آ چکی ہے، اور پھر دوسری جب میثاق جمہوریت ہوگی تو سارے سٹیک ہولڈرز جب مل کر بیٹھیں گے تب ہوگی۔ اس میں خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی میں بھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے سکے۔ کریکٹ، ہاں، تو لیکن اپنی پارٹی میں بھی اس پوزیشن ہاں نہیں، پھر کون ہے؟ نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحب ہیں، ڈیفینیٹلی۔ آپ کو یاد ہے جب عمران خان حکومت میں تو شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کہا تھا، تو مریم نواز صاحب نے اگلے دن کا مذاق معیشت۔ بالکل بالکل، ہاں، وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ پارٹی، ہر کوئی اپنا ایک پرسپیکٹو دیتا ہے نا بھٹی صاحب، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا پرسپیکٹو تھا، ہم نے کون سی پالیسی سٹیٹمنٹ دی۔ پھر 2 دن پہلے یہ آفر کی، اور پھر وہ اس پہ پتہ نہیں کیوں بات کرنے لگ گئے کہ وہ اگر 2018 کی حکومت جائز تھی تو 2024 کی بھی جائز ہے۔ مطلب فرمائیں کہ آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ مطلب کہ اطراف دھاندلی تھا شہباز شریف صاحب کا، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی تو پھر 2024 میں بھی ہو گئی، تو کیا ہو گیا؟ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ریڈ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر 2018 کا آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا ایک دوسرا تو مطلب شہباز شریف صاحب تو 2018 کو جائز نہیں سمجھتے نا، وہ تو کہتے ہیں نا، بالکل، وہ تو خیر ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو دونوں اسمبلیوں پہ ایک پوزیشن تھی، جی ان کی تو ایک ہی پوزیشن ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو اس اسمبلی کو جائز سمجھتی ہے نا، تو اس کو ناجائز، تو مطلب وہ کہتے ہیں اگر وہ ناجائز ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا ہے شہباز شریف صاحب یعنی وزیر اعظم یہ بات کرتا اب تک استعفیٰ لے لیا جاتا یا استعفیٰ دے دیا جاتا، کون لے گا؟ لیکن یہاں لکڑ ازم پتھر ازم ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو، مطلب ان کے اپنے ارکان کہیں گے ٹریجری بینچز سے، یا آپ کا اشارہ کسی اور جانب بھی ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ کتنی خوبصورت اگزامپل پھر سیٹ ہوئی ہے، یعنی برطانیہ میں سر کیس ٹامر، جس نے مردہ لیبر پارٹی میں جان ڈالی، جی اور بلدیاتی الیکشن ہارے، اس کی پارٹی کے اپنے اندر سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا چلو پارٹی کی عادت بھی چھوڑو، مطلب اپنی پارٹی میں بھی ایسے نظریات ہونے چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں یہاں تو یہ ہونے والا نہیں۔ اچھا، ظاہر ہے دوسرے فریق اس پوری بحث کے چونکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو کیا یہ تقاضا درست ہے ابھی ارشاد بھٹی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس کنفیشن کے بعد وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہوتے؟ نہیں، ملک تو مہذب ہے، کچھ لوگ مہذب نہیں ہیں۔ ہاں چلیں، اچھا ہوا آپ نے ریفریم کیا۔ ہاں، تو وہ ایک قابضین کا ایک گروہ ہے، تو اس جملے سے جو ہے وہ ایک صرف اس میں سے وہ اگر ہٹانے کی ضرورت ہے۔ دونوں الیکشن ٹھیک نہیں تھے، 2018 والے الیکشن جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں RTS بیٹھ گیا تھا، مطلب ہمارے یہاں تو کوئی بھی تقریباً الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی شرم حیا ہوتی ہے، اس میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کوئی معاملہ، تو یہ 2024 میں ہم نے وہ ریکارڈ بھی توڑ دیے جو 2018 کے تھے۔ ہم نے مطلب جو الزامات ہیں
میں نہیں کہتا کہ چلیں کسی کی عزت رکھنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ وہ الزامات درست ہیں، مگر وہ الزامات اتنے شرمناک ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں وہ الزامات آتے تو وہ بھی شاید جو ہے نا وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا اور وہ کہتا کہ نہیں تھینک یو کہ میرے پہ اس قدر برا الزام آ گیا ہے الیکشن بیچنے کا، تو اب جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ہوا ہے 2024 میں، اس سے پہلے 2018 میں ہوا ہے۔ خالی اسٹیبلشمنٹ کا ایک چہرہ اس وقت تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ چہرہ اس وقت جو ہے نا اس وقت جو ان کو سوٹ کرتا تھا وہ اس وقت ہوا، پھر 2024 میں جو سوٹ کرتا تھا تو وہ پھر اس کے بعد وہ 2024 میں ہوا۔ مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ نہ 18 ٹھیک تھا نہ 2024 ٹھیک تھا، اور اگر یہ دونوں اس بات پہ مان جائیں، جو دونوں اور یہ سب اس پہ بیٹھ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے واقعی نہ 18 ٹھیک تھا نہ 24 ٹھیک تھا، آؤ آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا وہ درست اور دستور کے مطابق اور فیئر اور فری الیکشن کے حساب سے چلیں گے۔ بہت ویری فیئر۔ اچھا کامران